الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آج 19 ذوالحجہ ہے۔ گزشتہ تاریخ 18 ذوالحجہ کو خلیفہ ثالث صاحب الحیاء والحلم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ تو اس سال یہ نیت کی تھی کہ خلفائے راشدین اور جو صحابہ اکرام میں سے اہل بیت میں سے معظم اور معروف حضرات ہیں، ان کے خاص مواقع پر ان کا تھوڑا سا تذکرہ اور تعارف، ان کے مقام و مرتبہ اور ان کی حیثیت پر کچھ نہ کچھ گفتگو ہو جائے، کیونکہ ہمارا ایمان ان حضرات کی مرہون منت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین لے کر امت کو دینے والی یہی صحابہ کی جماعت ہے، اہل بیت کی جماعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین لے کر امت کو دیا ہے، اور محسن کا تذکرہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو مخلوق کا شکر نہیں ادا کرتا وہ رب کا بھی شکر نہیں ادا کرتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی اعتبار سے تعلق اور رشتہ داریاں اور قرب رکھتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سلسلہ نسب ہے عبد مناف تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے سے جا کر ملتا ہے۔ عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف، آگے پھر سلسلہ نسب ایک ہی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ابتداءً ایمان لانے والے صحابہ میں سے ہیں۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت اسلام کیا، اسلام قبول فرمایا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس سے پہلے والی جو زندگی تھی، قریش کے اندر یہ ایک خاص نوعیت کی خصوصیت رکھتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش کا نسب بہت یاد تھا، اور قریش کے قبائل میں جتنے حالات اور واقعات پیش ہیں ان کو ازبر تھے، اور خاص ان کو ایک صلاحیت تھی کہ انہی واقعات کی روشنی میں لوگوں کو مشورے دیتے تھے۔
اس وجہ سے قریش بہت زیادہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مانوس تھے۔ ان میں سے جو عقلاء تھے اور معتدل مزاج کے لوگ تھے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کافی مانوس تھے، دوستانہ تعلق اور مشورہ انہی سے لیتے تھے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ میں اپنے اس دوستانہ ماحول میں اس پیغام کو پہنچا سکتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولاً جن قریبی دوستوں سے ملے ان میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست ہے، حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو ابتداً اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مردوں میں سے چوتھے نمبر پر مسلمان ہوئے ہیں۔ تو گویا ابتدا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خوشی میں، غمی میں، عسرت میں، وسعت میں، تنگی میں، ہر حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ساتھ رہنا ہے اس کو رفاقت کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لکل نبی رفیق، ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا، اور فرمایا کہ میرا رفیق جنت کے اندر عثمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر صحابی کو الگ الگ نوعیت کی خصوصیت بخشی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات عجیب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ ان کو جنت کی خوشخبری دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ قرب اور تعلق کا اندازہ دیکھیے۔ جب مسلمان ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح ان سے کیا، بلکہ ان سے پہلے حضرت زینب رضی اللہ عنہا، ان کا نکاح اپنے چچا زاد بھائی سے کیا، ابو العاص جن کا نام تھا، اور پھر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ جس دن بدر فتح ہوا، جب بدر کے لیے نکل رہے تھے صحابہ اکرام 313، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ساتھ تیار تھے۔ ادھر حضرت رقیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی اس وقت بیمار تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ادھر اپنی گھر والی اور میری بیٹی کی تیمارداری میں یہاں رک جائیں، انشاءاللہ آپ فی حاجت اللہ و فی حاجت رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول کے کام میں ہیں آپ، اس وجہ سے آپ کا شمار بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، لیکن بدر کے جو شرکاء ہیں ان میں آپ نام دیکھیں گے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نظر آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ یہاں ہیں لیکن آپ کا شمار اس لشکر میں ہے، اس وجہ سے آپ نے واپسی پر مال غنیمت میں جو تقسیم فرمائی غنماء کے درمیان، تو آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مستقل حصہ نکالا۔ جس دن بدر کے فتح کی خبر مدینہ منورہ پہنچی، اسی دن حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ کچھ عرصہ کے بعد ان کی بھی وفات ہو گئی۔ اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہو چکا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے۔ آپ نے فرمایا اگر اس کے بعد میری اور بیٹی ہوتی تو میں اس کا نکاح بھی عثمان سے کرتا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور میں ایک دیتا وہ وفات پا جاتی، پھر دوسری دیتا وہ بھی وفات پا جاتی، تو تیسری دیتا، یہاں تک کہ 40 بیٹیاں یکے بعد دیگر عثمان کو دیتا۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقام کی بلندیوں کے لیے یہ آیت کافی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے دلائل حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنتی ہونے کے اور فضائل پر آیات اور احادیث موجود ہیں۔ جس دن 6 ہجری کو جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پر، آپ نے یہ واقعہ سنا، میں نے صرف وہاں سے ایک سبق اخذ کر کے آپ کی دامن میں ڈالنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ آپ جا کر اہل مکہ سے بات کریں کہ ہم یہاں عمرہ کرنے آئے ہیں، جنگ کرنے نہیں آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قریش کے لوگ میرے ساتھ مخالفت رکھتے ہیں، تو میری بات کی اتنا اہمیت نہیں ہوگی، آپ عثمان بن عفان کو بھیجیں، ان کے بڑے احسانات ہیں قریش پر، ان کی بات کے اعتبار ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیج دیا، اور تقریباً 10 صحابہ بھی ان کے ساتھ گئے۔ وہاں رات کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا زاد بھائی کے پاس رہے۔ صبح کو قریش کے سردار سے ملنے کا ارادہ ہوا، تو وہ قریش کے سردار جو تھے متکبرین، تو عثمان کے چچا زاد بھائی نے کہا کہ آپ نے اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کیا ہوا ہے، آپ اس کو ذرا نیچے کر لیں، بلکہ چادر کو آپ نے اوپر کیا ہوا ہے، آپ اس کو ذرا نیچے کر لیں، کیونکہ یہ سردار آپ کو حقیر سمجھیں گے، آپ کی بات کی اہمیت نہیں ہوگی، آپ ان جیسا لباس بنا کر جائیں گے تو آپ کی اہمیت ہوگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس نے اپنے ٹخنے کو چادر سے چھپایا تو یہ حصہ جہنم میں جلے گا۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹخنوں کو ہمیشہ ظاہر دیکھا ہے، کوئی میری بات سنے یا نہ سنے، میں اللہ کے نبی کے طریقے کی مخالف نہیں کر سکتا۔ بہرحال گئے، ملاقات کی سب سے، کیونکہ احسانات تھے تو سب نے بات سنی، اور انہوں نے کہا مشورہ کرتے ہیں۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور طے یہ کیا کہ اگر عثمان خود عمرہ کرے گا تو اس کو اجازت ہوگی، باقی پیچھے جو لشکر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ 1400، ان کو اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے فیصلہ سنایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں احرام باندھ کے آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر میں عمرہ نہیں کروں گا، جب تک اللہ کے نبی عمرہ نہیں کریں گے عثمان عمرہ نہیں کرے گا۔ ادھر سے خبر پہنچی قریش کو، 40 آدمیوں نے حملہ کیا وہاں حدیبیہ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لشکر کو محفوظ فرمایا۔ صحابہ اکرام جو بحر پہرے میں تھے انہوں نے 40 آدمیوں کو پکڑ لیا، محصور کر دیا۔ خبر یہ پہنچی کہ 40 آدمیوں کو انہوں نے محصور کر لیا، تو قریش نے مل کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قابو کر لیا کہ جب تک وہاں سے بندے نہیں چھوٹیں گے ہم نہیں چھوڑیں گے۔ ادھر کسی طرح خبر پہنچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا۔ ادھر خبر پہنچی ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام کو ککر کے درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ نے ان سے معاہدہ لیا کہ جب تک حضرت عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے، جو آدمی اس کا معاہدہ کرتا ہے وہ میرے ہاتھ پر اس معاہدے پر بیعت کر لے۔ باری باری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسی کا تذکرہ کیا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے حقیقت میں اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر تھا۔ فرمایا جو آدمی ان میں سے ہاتھ توڑے گا اس نے اپنے خلاف ہاتھ توڑا ہے، جو اس کو پورا کرے گا اس کے لیے اجر عظیم ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی۔
آخر میں جب سب صحابہ اکرام سب نے بیعت کر لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مشکات شریف کی حدیث ہے، آپ نے اپنا دائیں ہاتھ صحابہ اکرام کے سامنے یوں کیا، فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، ھذا ید عثمان وھذا یدی، آپ نے دوسرا ہاتھ یوں کیا، یہ میرا ہاتھ ہے، پھر آپ نے اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر یوں رکھ کے فرمایا یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے۔ اب میں آپ سے ایک نقطہ عرض کرتا ہوں، اللہ فرما رہے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، میرا ہاتھ ان کے اوپر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائیں ہاتھ حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا، یہ خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کتنا اعزاز اور شرف کی بات ہے۔ نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ، قرآن کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ، تو جس کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہو اور نیچے اللہ کے نبی کا ہاتھ ہو، وہ کہاں غیر محفوظ ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے کتنا شرف و مقام کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیش العسر، جس کو ہم غزوہ تبوک کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ پہلے اور کے بارے میں اطلاع دی کہ ایک غزوہ ایسا ہونے والا ہے 9 ہجری کو، جو انتہائی تنگی اور پریشانی کی حالت میں ہے، اور بہت بڑے ایک لشکر کے ساتھ مقابلہ ہے، روم کے لشکر کے ساتھ، جہاں 30 لاکھ لوگ فوج وہاں لے کر جمع ہیں اور مدینہ منورہ میں چڑھائی کا ارادہ رکھتے ہیں، ہم سب مل کر ان کا وہیں مقابلہ کریں گے، ان کو آنے نہیں دیں گے۔ آپ نے سب کو ترغیباً، اور آپ نے اپنے جتنے غزوات ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سالہ جو مدنی زندگی ہے اس میں، بلکہ 10 سالہ مدنی زندگی میں آپ کے 100 مقابلے ہوئے دشمنوں سے، جس میں 27 یا 30 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے۔ ان میں سے سب سے مشکل یہی تھا، آپ نے کسی میں یہ نہیں فرمایا کہ تم تیاری کرو فلاں دشمن کے ساتھ لڑنا ہے، آپ نے کبھی اظہار نہیں فرمایا، آپ حکمت عملی سے اتنا فرماتے تھے تیاری کرو، اور آپ رخ نہیں بتاتے تھے، یہاں تک کہ آپ دوسرے رخ کے بارے میں پوچھتے رہتے تھے کہ یہ راستہ کہاں جاتا ہے، کنواں کہاں ہے، تو لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ہم نے جانا کہاں ہے۔ لیکن اس غزوہ کے بارے میں آپ نے صراحتاً فرمایا ہم نے اس دشمن کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، اس کے لیے تیاری کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس غزوہ کے لیے کون کون مال جمع کراتا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ بمائے ساز و سامان کے، 100 سواریاں بِأَصْلَافِهَا وَأَقْطَانِهَا، ساز و سامان کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول 200 اونٹ ہو گئے ساز و سامان کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا کوئی اور کھڑا ہو، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پھر کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول 300 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ۔ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ ممبر پر اتر آئے، آپ ممبر پر اتر رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے ما علی عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ حضرت عثمان آج کے بعد کوئی عمل نہ کرے، اس کے لیے جنت میں داخلے کے لیے یہ کافی ہے۔ دوسرے موقع پر موقع یہی تھا، واقعہ یہی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال جمع فرما رہے تھے، صحابہ اکرام اپنی حیثیت کے مطابق مال جمع کرا رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 دینار لے کر آئے، ب1000 دینار، 1000 دینار، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اچھا 1000 دینار اپنے پلو میں ڈالا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر پھیلا دیے، عرض کرنے لگے اللہ کے رسول یہ اس جہاد کے لیے ہے۔ آپ ان جو دینار کے سکے تھے ان کو ہاتھوں میں یوں ڈال رہے تھے، ادھر سے مٹھی اس پر ڈالتے تھے پھر اس پر ڈالتے تھے، اور آپ کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمک رہا تھا، اور آپ فرما رہے تھے یہی بات کہ آج کے بعد عثمان کوئی کام نہ کرے، اس کے جنت کے داخلے کے لیے یہ کافی ہے۔ کئی مرتبہ آپ نے فرمایا کہ عثمان جنتی ہے۔ تو بہرحال وقت ہو گیا ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا عظیم مقام عطا فرمایا، یہ ایک حصہ میں نے ان کی فضیلت کا عرض کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کی پہلے
خبر دے دی تھی۔ آپ نے حضرت عثمان سے فرمایا تھا کہ آپ کو ایک قمیض پہنائی جائے گی اور لوگ اس کے اتارنے کی کوشش کریں گے، آپ نے نہیں اتارنی، اور آپ نے فرمایا تھا کہ فتنے کا زمانہ آئے گا، ایک آدمی ایسا ہوگا جو اس فتنے سے محفوظ رہے گا، صحابہ تم ان کے ساتھ مل کے رہنا۔ اچانک ایک آدمی آیا جس نے اپنے منہ کو ڈھانپا ہوا تھا، صرف آنکھیں نکال رکھی تھی۔ آپ نے فرمایا یہ وہی ہے جو اس فتنے کے زمانے میں امن میں رہے گا اور آپ نے اس کے ساتھ رہنا ہے۔ صحابی فرماتے ہیں میں نے جا کر ان کا نقاب کھولا تو حضرت عثمان بن عفان تھے۔ اللہ کے نبی نے اسی رات آپ نے خواب میں فرمایا کہ صبر کے ساتھ رہو، آج شام آپ ہمارے ساتھ افطاری کریں گے۔ اسی دن شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تقریر میں پڑھ